السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو آج ڈیٹ ہے 14 مئی 2020۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ٹیکنیکل یوٹیوب چینل سے۔ تو آج میں آپ کو جو کرنٹ افیئر دوں گا ان میں سب سے پہلے کرونا کے بارے میں یو اے ای میں جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے 20,386 20,386 ٹوٹل کیسز کی تعداد ہے، اور جو اس میں ریکور ہوئے ہیں وہ ہیں 6,523، اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے 206۔ یہ ہے یو اے ای میں جو اموات کی تعداد ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں 3 ہوئی ہے، یعنی 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اسی طرح ورلڈ میں 44,27,900 یہ ورلڈ کی پوزیشن ہے، یعنی پوری دنیا کی پوزیشن ہے۔ تو جو ڈیتھ کی تعداد ہے 2,98,070 ہے، اور جو ریکور کیسز ہیں ان میں 15,46,811، یہ 44 لاکھ میں سے 15 لاکھ ریکور ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم اپنے ملک یعنی پاکستان کی طرف جائیں تو پاکستان میں تو پوزیشن جو ہے وہ اسٹیبل ہے، نہ زیادہ وائلیشن ہوئی ہے نہ زیادہ بات ہوئی ہے، بلکہ اسٹیبل پوزیشن ہے، یعنی درمیانی پوزیشن ہے، اور حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، جس میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 35,298، اور جو ریکور تعداد ہے وہ ہے 8,899، اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 761۔ تو یہ ہمارے پاکستان کی پوزیشن ہے۔ باقی کرونا کے سلسلے میں پوری دنیا میں کرائسس چل رہا ہے، اسی طرح بے روزگاری کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں یورپ کنٹریز میں بے روزگاری کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسی طرح پاکستان، گلف میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان تمام کنٹریوں میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی روزگار کے کچھ وسائل بھی سوچنا ہے اور کچھ بچت بھی کرنی ہے۔ بچت کے سلسلے میں جہاں ہمارے زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہم فضول خرچیاں کر رہے ہیں ان کو روکنا ہے۔ اس عید پر کم خرچہ کر لیں، تھوڑا بچا لیں، سیو کر لیں۔ آنے والے حالات کا کوئی پتہ نہیں کہ حالات کیسے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ آپ خرچہ کم سے کم کریں تاکہ آنے والے وقت کا آپ مقابلہ کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو بھیک مانگنا پڑے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو آج کی الیکٹریکل ٹپس میں آپ کو الیکٹریکل وائرنگ، جو ہاؤس وائرنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہماری ہاؤس وائرنگ، جو ہم گھر کی ہاؤس وائرنگ کرتے ہیں، اس میں جو اہم چیز ہوتی ہے ہم اہم چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ ہم جب وائرنگ کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہم الیکٹریکل ٹیکنیشین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ چیزیں ہیں تم نے خریدنی ہیں، اپنی مرضی سے لگانی ہیں اور اپنی مرضی سے تم نے فٹنگ کرنی ہے، اور ہم کو یہ چیز کمپلیٹ چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ مارکیٹ جائیں، ٹیکنیشین کو مت لے جائیں، آپ مارکیٹ جائیں، پہلے ریٹ معلوم کریں، اچھی کوالٹی کی چیزوں کے ریٹ معلوم کریں، جس میں سوئچ ہیں، بریکرز ہیں، سنگل بریکر ہیں، ای ایل سی بی ہے، کیبل ہے۔ یعنی کیبل جو ہے اچھی کوالٹی کی جو پاکستان میں چل رہی ہیں وہ عنایت کی ہیں یا پاکستان کیبل ہے، 2-3 اور بھی ہیں، بہرحال مین کیبلیں یہی ہیں۔ تو جب آپ وائرنگ کرنے کے لیے کیبل دیکھتے ہیں تو پھر اس کا سائز بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو سائز چل رہے ہیں وہ ہے 729 اور 329۔ 329 جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، یعنی چھوٹی جو وائرنگ ہوتی ہے اس میں ڈالی جاتی ہے۔ پورے ہاؤس میں جو گھر میں ڈالی جاتی ہے وہ ہے 729۔ 729 کی کیبل کو ہم لوگ امپروو کرتے ہیں۔ اے سی کی لائن اور ہوتی ہے جو 752 ہوتی ہے، یعنی چھوٹا موٹا سائز ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے
بٹنوں کی کوالٹی، سوئچز کی کوالٹی دیکھ لی ہے، سوئچز جو ہے وہ اچھی کوالٹی کے یوز کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہنگا ہے، وہ مہنگا ضرور ہے لیکن وہ دیر پا ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ کیبل کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے کیبل کو ہاتھ میں لیں، کیبل کو ہاتھ لینے کے بعد تھوڑا اس کو چھیلیں، یعنی اس کا سرا جو ہے وہ چھیلیں اور اس کو 2-3 دفعہ ٹویسٹ کر کے دیکھیں۔ اگر وہ نرم ہے اور بار بار ٹویسٹ ہونے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی بہت اچھی ہے۔ اگر وہ آپ ٹویسٹ کرتے ہیں وہ تھوڑی ہارڈ ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کیبل کی کوالٹی لو ہے۔ تو لو کیبل کی کوالٹی مت یوز کریں۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ لو کیبل کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس میں ریزسٹنس سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور ریزسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو سپلائی ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے اور وہ تار گرم ہو جاتی ہے، یعنی کیبل گرم ہو جاتی ہے، گرم ہو کر وہ جل جاتی ہے، اس میں زنگ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کاپر جس میں خالص ہوتا ہے وہ ذرا نرم ہوتی ہے، اور نرم ہونے سے یہ یعنی فلیکسیبل ہوتی ہے، تو وہ اچھی طریقے سے موو کرتے جائیں لیکن وہ ٹوٹتی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے اس میں بجلی آسانی سے گزر جاتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور وہ آپ کی کیبل گرم نہیں ہوتی ہے اور سپلائی بھی برابر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی کیبل کے بارے میں۔ سوئچز کے بارے میں، سوئچ مختلف قسم کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، کچھ ٹیڈی سوئچ کہلاتے ہیں، کچھ چائنا سوئچ کہلاتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ بہت زیادہ کیپیسٹی والے یعنی زیادہ برداشت والے سوئچ لیں اور اچھے سوئچ لیں، اچھی کمپنی کے سوئچ لیں، مہنگا نہ دیکھیں، سستا بھی نہ دیکھیں، آپ وہ دیکھیں کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، اور مہنگا اگر آپ ایک بار پیسہ خرچ کریں گے تو بار بار پھر آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ مہنگا رہو ایک بار، سستا رہو بار بار۔ تو یہ فٹنگ جو ہوتی ہے گھر کی، آپ ایک بار کرواتے ہیں اور کئی سالوں تک چلتی ہے، آپ نے اسی طرح سوچنا ہے۔ تو اس سے فٹنگ میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا مین بورڈ۔ مین بورڈ آپ نے جس طریقے سے ترتیب دینا ہے، جیسے ترتیب دینا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے جو گھر کے کمرے ہیں وہ گن لیں، رومز گن لیں۔ مثال کے طور پر 4 روم ہیں، ایک برآمدہ ہے، ایک کچن ہے، یعنی برآمدے کو بھی ایک روم کی شکل دے دیں، کچن کو بھی ایک روم کی شکل دے دیں، اور ٹوائلٹ اور غسل خانے کو بھی ایک روم کی شکل دے دیں۔ اگر آپ کے گھر میں اٹیچ باتھ روم ہے تو اس کا کنیکشن آپ کے روم سے جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تمام کمرے، تمام رومز گن لیں، اور جو صحن ہے، جو باہر کا ایریا ہے، اس کو بھی ایک روم کی شکل دے دیں۔ تو یہ آپ کے جتنے روم بنتے ہیں، جتنے یعنی کمرے بنتے ہیں یا جتنے ایریا بنتے ہیں، ان کے آپ نام لکھ لیں۔ آپ نے نام لکھ لیا، کمرہ نمبر 1، کمرہ نمبر 2، کمرہ نمبر 3، کمرہ نمبر 4، کچن، برآمدہ، لیٹرین، غسل خانہ اور صحن۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے 4 پورشن، 5 پورشن، 6 پورشن، 7 پورشن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ اپنا بورڈ فٹ کریں گے۔ اس کا جو مین بریکر ہے اس کو بھی اپنے لوڈ کے مطابق آپ لگائیں گے، یعنی مین جو بریکر ہے اس کو اپنے لوڈ کے مطابق لگائیں گے۔ آپ کے گھر میں نارملی یہ ہوتا ہے وہ 63 ایمپیئر کا لگتا ہے، 63 ایمپیئر بہت ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اے سی بھی ایڈ کرنا ہے اس میں، جس میں ونڈو اے سی بھی ہے اور دوسرا اسٹیپلر اے سی بھی ہے، یعنی 2 یونٹ والا جو نارمل ہمارے گھروں میں لگتا ہے، وہ اگر آپ ایچ وی اے سی جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ اگر لگانا ہے آپ نے تو پھر آپ کو تھوڑا بڑا لگانا پڑے گا، یعنی 100 ایمپیئر کا لگانا پڑے گا، 100 ایمپیئر کا لگانا پڑے گا۔ یہ مین بریکر کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ای ایل سی بی ہے، ای ایل سی بی آپ 2 لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ 2 لگائیں گے۔ ایک اپنے گھر کی جو سپلائی ہے وہ الگ کریں گے، دوسرا اے سی کا الگ لگائیں گے، یعنی اے سی کا آپ 40 ایمپیئر کا لگا لیں، اور جو آپ کا گھر کی سپلائی ہے اس کو آپ 63 ایمپیئر کا لگا دیں، بہت ہے۔ اس میں موٹر بھی چلے گی، پنکھے بھی چلیں گے، آپ کے فریج بھی چلے گا، آپ کو یہ گھر کی ضروریات ہیں اے سی کے علاوہ وہ سب چلیں گی، واشنگ مشین بھی چلے گی۔ یہ آپ نے ترتیب دے دیا گھر کی فٹنگ کو۔ ابھی اے سی کی جو وائرنگ ہے وہ آپ نے الگ سے لے کر جانا ہے۔ اس کے لیے سی بی لگانا ہے، وہ بھی تقریباً 30 سے
40 एम्पेयर तक का लगाना है, यानी बड़ा होगा तो अच्छा है, वो आपकी लोड बर्दाश्त करेगा। अगर थोड़ी मोटी शार्ट हो गई या बिजली ज़्यादा ले लेगा तो वो ट्रिप भी हो जाएगा। एसी की जो फिटिंग है वो आपने सेपरेट लेकर जानी है। यानी सबसे पहले आपको घर का नक्शा बनाना है, नक्शा बनाने के बाद तरतीब देना है कौन से कमरे में क्या आएगा, कौन से कमरे में क्या आएगा। उससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे घर की फ़िटिंग का लोड कितना है। उस लोड के मुताबिक आप अपनी वायरिंग स्टार्ट करेंगे। वायरिंग स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो मेन बोर्ड है आपने उसे किस तरह तरतीब देना है। मेन बोर्ड में चंद चीज़ें लगाई जाती हैं। पहली चीज़ जो है वो मेन ब्रेकर लगाया जाता है, दूसरी चीज़ ELCB लगाया जाता है, तीसरी चीज़ जो वोल्टेज मीटर होता है वो लगाया जाता है, चौथी चीज़ जो होती है वो आपकी लाइटें होती हैं। 3 लाइटें लगाई जाती हैं जो आपके फेस को शो करती हैं, या बिजली को एक लाइट भी लगा दो काफ़ी है, यानी बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है उसको आपको दूर से मालूम पड़ जाएगा। तो वो लाइट जलेगी, इंडिकेशन लाइट कहा जाता है, वो लाइट जलेगी। ये 3 चीज़ें हर बोर्ड में अहम हैं, यानी वोल्टेज मीटर, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी बिजली कम है या ज़्यादा है, ये ज़रूरी है। तो ये आपने बोर्ड तरतीब दे दिया। बोर्ड तरतीब देने के बाद सबसे पहले आपने मेन ब्रेकर लगाना है, ठीक है, मेन ब्रेकर लगाना है, जो आने वाली सप्लाई है उसमें चली जाएगी। दूसरा, उसमें आप 2 कनेक्शन निकालेंगे। एक कनेक्शन जो आप AC का जो ELCB लगाया है उसमें जाएगा, दूसरा कनेक्शन आप जो घर का ELCB है उसमें जाएगा। ELCB के बाद हर रूम का एक CB होगा, यानी छोटा ब्रेकर, सिंगल पोल जिसे हम कहते हैं वो होगा। ये तरतीब देने के बाद आप AC का जो लगाएंगे वो भी सिंगल पोल लगाएंगे, लेकिन 30 से 40 एम्पेयर तक का लगाएं। 20 से 30 का भी लगाया जा सकता है अगर AC छोटा है। तो अगर बड़ा AC आप लगाएं, विंडो AC लगाएंगे तो वो फिर आपको बड़े एम्पेयर का लगाना पड़ेगा, ठीक है, 30-40 एम्पेयर तक का लगा दें। वो दोनों 2 ELCB हो गए। ELCB कहते हैं अर्थ लीकेज ब्रेकर को। उसके बाद आपके CB हैं, छोटे छोटे ब्रेकर होते हैं, ये सिंगल पोल होते हैं और ये हर रूम का अलग अलग होता है, ठीक है। जो आपने एरिया तजवीज़ किए थे उनका वो अलग अलग होता है। अलग अलग होने के बाद आपका कोई भी किसी भी एरिया में फ़ॉल्ट आता है तो वो आपका CB ट्रिप हो जाता है, तो आपको मालूम पड़ जाता है कौन से कमरे में फ़ॉल्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोर्ड की सेटिंग बताई है। कल इंशाल्लाह हम आपको घर की पूरी फिटिंग के बारे में बताएंगे, कैसे करना है, किस तरीके से करना है कि आपकी बिजली की सेविंग भी हो जाए और आपकी फ़िटिंग में भी कोई फॉल्ट ना आ जाए और फिटिंग देर पा हो। ये कल की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं दोनों तरीके चीज़ें एक तरह बताऊँगा। तो मेन बोर्ड की फ़िटिंग मैंने बता दी है, मटेरियल के बारे में बता दिया है, घर का आइडिया भी बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए, ठीक है। कमेंट्स अच्छा सा होना चाहिए। अगर आपको कोई इसमें डिफेक्ट नज़र आता है, कोई आपको उस चीज़ में ऐड करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स में बताइए, ठीक है। और आइंदा वीडियो में हम इंशाल्लाह उसको ऐड भी करेंगे और उसका ख्याल भी रखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।